سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی آفر کو شفاف انداز سے قبول کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیاں بنی اور مذاکرات شروع ہوئے۔ 28 جنوری کو میٹنگ ہونا تھی اور وہ مذاکرات سے بھاگ گئے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل ایک بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا۔ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے۔ 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے۔ وزیر اعظم کے بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بھی رد عمل آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیر اعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کی۔ وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ کمیشن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی بنانے کی تجویز کوئی بہتر نہیں ہے اور حکومت اگر مذاکرات پر سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی اب تک بن چکی ہوتی۔ ہماری قانون اور انصاف کی جنگ چل رہی ہے، ہم قانون اور انصاف کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ ہاؤس کمیٹی بنانا، یہ اس قسم کی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاؤس میں پارٹیزن ہیں، پارٹیوں سے تعلق ہے ان کا، کیسے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے وہ فیصلہ دے سکتے ہیں؟ یعنی یہ میں تو حیرانگی ہے اس جو ذہنی اپاہج پن ہے۔ جو کمیشن ہے جن کا کام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو۔ پارٹیزن پارٹی کا تو یہ آئیڈیا جس نے بھی دیا ہے تو انتہائی ایک لو آئیڈیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق پارٹی سے ہے۔ یہ اگر سنجیدہ ہیں تو ابھی تک انہوں نے اناؤنس بھی کر چکے ہوتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کھیل اور کھلواڑ میں فرق ہوتا ہے، بچوں نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی بات میں نہیں آنا۔ پاکستان نوجوانوں کی ریڈ لائن ہے، پیٹرول بم چلانے والوں کا ہتھیار نہیں بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کھیلتا پنجاب گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا۔ اور کوئی یہ کہے کہ پیٹرول بمز چلاؤ، پولیس والوں کے، رینجرز کے کیلوں والے ڈنڈوں سے ان کے سر توڑو اور اپنے آپ کو جیل میں بند کرا لو تو کیا کہو گے؟ اور جو آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آ ریڈ لائن۔ سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ٹرمپ کارڈ سے ہوا نکل چکی ہے۔ پی ٹی آئی والے نون لیگی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بہت پہلے سے کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، اب بانی بھی خیبر پختونخوا میں کرپشن کی بات کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دی آپ نے، 45 سال بعد کہا یہ پھانسی غلط تھی، مجھے بھٹو صاحب واپس کر دیں۔ ٹکٹ چلے، بریکنگ نیوز چلی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال بغیر ثبوت کے جیل میں رکھا، پھر آپ ایوان میں لے گئے۔ پھر آپ نے عمران خان صاحب کو صادق امین کا آج کرمنل کہہ دیا۔ نواز شریف صاحب کو آپ نے نہ پیسے لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا، آج کوالیفائی کر دیا۔ اور آج مثبت چیزیں آ رہی ہیں امریکہ سے، اور ٹرمپ کی کارڈ کی ہوا نکل کے پی ٹی آئی کی ٹرمپ کہ وہ بجائے کارڈ کے بجائے اب وہ پلے کارڈ لے کے پھر رہے ہیں۔ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا گنڈا پور صاحب نظر نہیں آ رہے مجھے، وہ وزارت سے گئے ہیں، اب وزارت سے بھی جائیں گے۔ ان کو وزارت میں بچانے کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے حکومت اور وغیرہ وغیرہ سب اب آگے حرکت میں کہ وہ نہ نکلے۔ گوہر صاحب اچھے مخلص آدمی ہیں،
وہ بھی مجھے زیادہ دیر نظر نہیں آ رہے. جنید صاحب آئے ہیں, جنید صاحب کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کھرے آدمی ہے, پرانے آدمی, مخلص آدمی ہے, لیکن ان کو فیل کریں, گنڈا پوئی کے وسائل تو ان کے پاس ہے, وہ تو اپنے گھر کے لوگ بھی نہیں نکال سکتے, نہ میں نکال سکتا ہوں. آگے بڑھیں گے, کچھ بات کر لیتے ہیں متنازع پیکا ایکٹ کی. صحافتی تنظیموں کا متنازع پیکا ایکٹ میں ترامیم کے خلاف احتجاج. پی ایف یو جے کا کل ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان. یوم سیاہ پر ملک بھر کے پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر سپہر 3:30 بجے سیاہ پرچم لہرایا جائے گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پی ایف یو جے کی ملک گیر احتجاج کی حمایت. کل احتجاج میں شرکت کا اعلان. کہا صحافتی تنظیموں اور اسٹیک ہولڈرز کو سنے بغیر بل منظور کرایا گیا. انتہائی عجلت میں بل منظور کرانا حکومتی عزائم اور بدنیتی کا واضح ثبوت ہے. صدر کی جانب سے ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے. سربراہ جے ایچ یو آئی مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے صدر مملکت سے بات کی تھی. صدر مملکت نے صحافیوں کی تجاویز لینے اور حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی تھی, لیکن صبح پتہ چلا کہ صدر آصف علی زرداری پیکا ترمیمی بل پر دستخط کر چکے ہیں. اس لیول پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے صدر مملکت سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے. بہرحال میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ایک ایسا قانون کہ جس کا اثر ہمارے ملک کی صحافت پر براہ راست پڑتا ہے, ان میں ان کے تحفظات کو دیکھا جائے اور ان کی تجاویز کو زیر بحث لا جائے, ان سے مشاورت کی جائے. باقی تو جس خرابیوں کو وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کی خرابیوں کے ازالے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور خود صحافیوں کا بھی اختلاف نہیں. معمول کی ایک ملاقات ہے اور سیاسی جماعتوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, بات چیت کرنا چلتا رہتا ہے. تو ابھی اس سے زیادہ اس ملاقات کی کوئی زیادہ. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں تصادم سے متعلق پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. That guy's a real winner. Do you know how badly everything's run since he's run this Department of Transportation? He's a disaster. He was a disaster as a mayor. He ran his city into the ground, and he's a disaster now. He's just got a good line of bullshit. The Department of Transportation, his government agency charged with regulating civil aviation. Well, he runs it, 45,000 people, and he's run it right into the ground with his diversity. So I had to say that it's terrible. Then it's a group within the FAA, another story, determined that the workforce was too white, that they had concerted efforts to get the administration to change that and to change it immediately. This was in the Obama administration just prior to my getting there. And we took care of African Americans, Hispanic Americans. We took care of everybody at levels that nobody's ever. پاکستانی نوجوان کی محبت میں مبتلا امریکی خاتون کا وطن واپس جانے سے انکار. 33 سالہ امریکی خاتون نے کراچی کے علاقے گارڈن میں نوجوان کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں رات گزاری. بعد میں کراچی پولیس نے امریکی خاتون کو صدر میں قائم نجی ہوٹل منتقل کیا. اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے. نمائندہ دنیا نیوز بلال نصیر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال, کیا پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں اب تک؟ بالکل, اس خاتون کو جو ہے وہ نجی ہوٹل جو منتقل کیا گیا تھا, جس کے بعد فوری طور پر پولیس نے اس کی کسٹڈی جو ہے ایک فلاحی ادارہ ہے چھیپا ویلفیئر, اس کے حوالے کی ہے. انہوں نے اس کو اپنے ہیڈ آفس منتقل کیا ہے اور اوپر ایک ریسٹ روم میں اس کو کمرہ دے کر کھانا کھلانے کے بعد ریسٹ کے لیے جو ہے اس کو ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دیا اور اس کو یہ یہاں پر قیام کرے گی رات گئے تک. یہاں پر جو فلاحی ادارے کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور یہ اب کل صبح پولیس کے آفیشلز آئیں گے, ان سے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کرنے کے بعد حل نکالا جائے گا کہ ان کو کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. تاہم ان کا ابھی بھی یہی مطالبہ ہے فلاحی ادارے سے کہ ان کا جس نوجوان کے لیے آئی ہیں ان سے ان کی فوری طور پر ملاقات کرائی جائے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ رقم دی جائے تاکہ اس کے بعد یہ مزید کوئی بات کر سکیں گی. تو اس وقت یہ ریسٹ کر رہی ہیں اور فلاحی ادارے کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں. تو پولیس کی نفری جو ہے اطراف میں یہاں پر 2 پولیس جوان تعینات کیے گئے. نوجوانوں نے گھر لانے کو تیار نہیں ہے اور خاتون اپنے گھر واپس جانے کو تیار نہیں ہے, اس لیے یہ معاملہ الجھا ہوا ہے. بلال نصیر, آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.
آگے بڑھیں گے۔ کرم تنازع میں اہم پیش رفت ہوئی، دونوں فریقین کا گرینڈ جرگہ طلب، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کل کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں جرگہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ جرگے میں فریقین کے عمائدین اور امن کمیٹی کے ممبران شریک ہوں گے۔ جرگے میں IGKP، کمشنر کوہاٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ معاہدے کے تحت دونوں فریقین شرپسندوں کی جانب سے نقصان پہنچانے کی صورت میں حکومت کا ساتھ دینے کے پابند ہیں۔ فریقین امن معاہدے کے تحت شرپسندوں کے خلاف کارروائی سے بھی حکومت کو نہیں روکیں گے۔ امن معاہدے کو نقصان پہنچانے والوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات ہوئی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف نے وزیر اعظم کو پاک بحریہ کی 9ویں امن مشقوں اور پہلے امن ڈائیلاگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ تیاری کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات ہوئی۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ راولپنڈی گیریجن میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ تاجروں نے جو گلہ کیا اس کا جواب دیں گے۔ کہتے ہیں بھتے کی پرچیاں نہ بند ہو گئیں، کراچی میں بھتہ طلب کرنے کی روزانہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اب بھتہ سرکاری سطح پر وصول کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو نے تاجروں کو دعوت دی تھی، ہماری خوش فہمی تھی یہ تاجروں سے معذرت کریں گے۔ تاجروں سے ملاقات میں ان کا لہجہ دھمکی سے کم نہیں تھا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ تاجروں کو دھمکیوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے تاجروں کو کہہ رہے ہیں ٹیکس دیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ MQM اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ MQM کے کسی بھی رہنما کے بیان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے۔ کراچی کے عوام کے لیے MQM ماضی کا ایک ڈراؤنا خواب ہو کر رہ گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں تاجروں کے اعزاز میں ظہرانہ ایک کامیاب اجتماع تھا۔ تاجروں نے بلاول بھٹو زرداری پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ تاجروں نے شکریہ ادا کیا کہ اب ان کو بھتے کی پرچیاں اور بوری بند لاشیں نہیں ملتی۔ تاجروں سے قربانی کی کھالیں نہیں چھینی جاتی، روز روز ہڑتالیں نہیں ہوتی۔ حکومت نے پناہ گزین شہریوں کی سمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت سمگلنگ مائیگرنٹ ایکٹ 2018 میں 6 ترامیم لے آئی۔ سرکاری داد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پناہ گزین شہریوں کی سمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کے لیے ترمیمی بل تیار۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی کو رہائش یا پناہ دینے پر قید اور جرمانے کی سزائیں تجویز۔ مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں بھی قائم کی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سینٹ میں پیش کیے گئے بل کے مطابق پناہ گزین شہری کو سمگل کرنے پر 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہری کو پناہ دینے پر 5 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، جبکہ بیرون ملک بھجوانے کے لیے جعلی دستاویز بنانے پر 10 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ ترمیمی بل میں متاثرہ شخص کی موت، زخمی ہونے یا غیر انسانی سلوک کی صورت میں 14 سال تک سزا اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں 14 لاکھ افغانی POR کارڈ ہولڈر ہیں، جبکہ 8 لاکھ سے زائد نئے رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 7 لاکھ غیر قانونی افغان باشندے بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 2 ماہ قبل تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی باشندوں کی تعداد 8 لاکھ سے زائد تھی۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف 2023 میں آپریشن شروع کیا گیا تھا، جس دوران انہیں ملک چھوڑنے کے مختلف الٹیمیٹم بھی دیے گئے تھے۔